बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज अपने हम इस लेक्चर में अपना बॉटनी के इस लेक्चर में जो टॉपिक करेंगे वो है सीरियल्स जिसमें हमने आज करना है वीट। सीरियल्स क्या हैं, जैसा कि आप लोगों ने पोएसी फैमिली में पढ़ा हुआ है कि पोएसी फैमिली जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट पोएट्री फैमिली के तमाम ऐसे मेंबर्स जिनको कल्टीवेट कराया जाता है, जिनको ग्रो कराया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, कि जिनसे हम ग्रेन्स हासिल करते हैं, उन तमाम मेंबर्स को सीरियल्स कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वीट है, वीट को क्यों ग्रो कराया जाता है, ताकि उससे हम ग्रेन्स ले सकें। जैसे राइस है, तो पोएसी फैमिली के वो तमाम मेंबर्स हैं जिनको हम ग्रो करवाते हैं कि उनसे जो यील्ड हम लेंगे वो ग्रेन की फॉर्म में लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, इन तमाम मेंबर्स को सीरियल्स कहा जाता है। तो आज के हम अपने इस टॉपिक में जो है कि हमने मुख्तलिफ़ सीरियल्स के बारे में पढ़ना है कि सीरियल्स कौन सी हैं, और हम इस कोर्स में जो है हर सीरियल को इन डिटेल करेंगे। तो जो आप लोगों के सिलेबस में है वो सीरियल्स जो हैं उन्हें उनके यूटिलाइजेशन के लिहाज से उन्हें डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज़ में। एक जी कौन सी है, एक है मेजर सीरियल्स और दूसरे हैं माइनर सीरियल्स। मेजर सीरियल्स वो तमाम सीरियल्स हैं जो वो तमाम उसमें कल्टीवेशन आ जाती हैं जो कि हम लोग ज़्यादा मिकदार में जो है उसे कल्टीवेट करवाते हैं, और माइनर सीरियल्स वो हैं जो कि कम मिकदार में जो है उन सीरियल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेजर सीरियल में क्या आ जाएगा, आप लोग देख लें कि वीट हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन है, इसी तरह से राइस है। तो माइनर में क्या है, जैसे ज़ीमीस है जिन्हें हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एज अ सीरियल हमारी जो है लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो मेजर जो सीरियल्स हैं या माइनर सीरियल हैं, इनको हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे इन डिटेल। तो आज जो है जिस टॉपिक को हम इन डिटेल करेंगे वो है ट्रिटिकम एस्टिवम वीट, के वीट क्या है, ठीक है। वीट हमारे किन किन इलाकों में की जाती है और उसकी प्रोडक्शन की जाती है। उसके अलावा जो है वीट की मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस किस तरह से है वीट की, वो हमारे जो है किस तरह से यूटिलाइज़ होती है हमारी लाइफ में, और वीट की जो मुख्तलिफ़ कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं और उनके कौन से डिफरेंट वीट के करैक्टर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले देख लें सीरियल्स की डेफिनेशन। दोज प्लांट्स ऑफ फैमिली पोएसी विच आर कल्टिवेटेड फॉर ग्रेन्स आर कॉल्ड एज सीरियल्स। तो वो तमाम फैमिली पोएसी के मेंबर्स जिनको ग्रेन्स के मकसद के लिए उन्हें कल्टीवेट करवाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें सीरियल्स कहा जाता है। देयर आर टू ग्रुप ऑफ सीरियल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज स्टेपल फूड। यहाँ पर एक वर्ड है स्टेपल फूड, कि स्टेपल फूड कौन सी ग़िज़ा होती है या कौन सी खुराक होती है, वो तमाम खुराक, वो तमाम जो है ग़िज़ा जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली, अपने रूटीन में डेली इस्तेमाल करते हैं, और डेली भी इस्तेमाल करते हैं और उसे उस क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारी खुराक को, हमारी दूसरी खुराक को डोमिनेट कर रही होती है। तो हमारी दूसरी खुराक का जो परसेंटेज होती है उसको डोमिनेट करते हैं, तो उस फूड को स्टेपल फूड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम लोग पाकिस्तानी जो हैं एज अ स्टेपल फूड किस चीज़ को लेते हैं, गंदम के लेते हैं, क्योंकि हम वो रूटीन वाइज डेली भी लेते हैं, और उसके अलावा हमारी जो उसकी प्रपोर्शन होती है दूसरी ग़िज़ा की निस्बत, हमारी जो उसकी परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। गंदम हमारी ग़िज़ा को डोमिनेट कर होती है। तो जो वीट है वो पाकिस्तान में क्या है, वो स्टेपल फूड है। इसी तरह से बांग्लादेश में राइस ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी स्टेपल फूड क्या होगी, राइस है। तो स्टेपल फूड क्या होते हैं, हर वो ग़िज़ा जो कि हम रूटीन वाइज भी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उसका क्या होता है कि हम उसे हमारी वो ग़िज़ा को डोमिनेट भी कर रही होती है। तो हमारी इसी इम्पोर्टेंस के बुनियाद पर दो सीरियल्स को डिवाइड किया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, मेजर सीरियल्स और माइनर सीरियल्स। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सीरियल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इसको यूटिलाइज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ़ सीरियल हैं जिन्हें पोरिज की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो हैं जिन्हें जो है क्या किया गया है, इन्हें मॉडिफाइड किया गया है, इन्हें कंडेंस करके दोबारा इस्तेमाल करवाया जाता है। मेजर सीरियल्स में 3 सीरियल्स हैं, ठीक है, जो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे हम आज करेंगे वीट, गंदम। दूसरी ओरेज़ा सैटिवा,
چاول رائس، ہارڈیم ویلگیر کیا ہے بارلے، یہ تینوں جو ہیں وہ یہ ہیومن بینگ ہیں وہ بہت زیادہ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو میجر سیریلز میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد مائنر سیریلز ہیں زیمیس، اوینس سیٹیوا، اسکیل سیریلز، سورکم، بائیکلور، پینیسیٹم لیفائڈز، ان سب کو ہم ان ڈیٹیل میں کہ ان کا کامن نیم کیا ہے، ان کی یوٹیلائزیشن کیا ہے، یہ ان کا ٹائم پیریڈ کون سا ہوتا ہے کلٹیویشن کا، ان سب کا ہم ون بائی ون کریں گے۔ آج ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ٹریٹیکم ایسٹیوم جو گندم ہے یہ کیا ہے۔ ویٹ may have been the first crop to be domesticated by human being۔ یہاں پر ایک لفظ ہے ڈومیسٹیکیٹڈ۔ ڈومیسٹیکیٹڈ کا لفظ جو ہے آپ لوگوں نے اینیمل کے لیے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ڈومیسٹیکیٹ اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا، اینیمل کو پالتو کرنا، اینیمل میں وہ کریکٹرز پیدا کرنا جو کہ ہمارے ڈیزائرڈ ہوتے ہیں۔ تو پلانٹ میں بھی تو جو فرسٹ آف آل جو پلانٹ یا کراپ جو ہے ڈومیسٹیکیٹ کی گئی تھی وہ کیا ہے، وہ گندم ہے۔ تقریباً 10,000 سال پہلے فرسٹ جو ٹائم جو ہے یہ ریولیوشن ہوئی تھی ویٹ کراپس میں کہ انہیں ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا تھا کہ جتنی بھی ڈیزائرڈ کریکٹرز تھیں انہیں کیا ہے، انہیں ملٹیپلائی کیا گیا تھا، ان ڈیزائرڈ کریکٹرز کو سلیکٹ کیا گیا تھا ویٹ کے لیے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ویٹ کے جو گرینز بنتے تھے، ویٹس کے جو کرنلز بنتے تھے ویٹ کے، وہ کیا ہوتے تھے، وہ سکیٹرڈ ہوتے تھے، ویٹ کی ییلڈ کم ہوتی تھی، اس کی لینتھ زیادہ ہوتی تھی۔ تو ڈومیسٹیکیٹ کرنے کے بعد وہ تمام کریکٹرز جو کہ ہیومن بینگس کے لیے ییلڈ حاصل کرنے کے لیے زیادہ فیوریبل ہے، ان تمام کریکٹرز کو کیا کیا گیا تھا، ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا تھا ویٹ میں۔ ڈومیسٹیکیٹ کیسے کیا گیا کہ اس کی جو وائلڈ اس کی جو اسپیشیز تھیں ویٹ کی، اسی میں جو ہے جینیٹیکلی چینجز لا کر اس کو کیا کیا گیا تھا، ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ جو ہے نو موسٹ کامن ٹائپ آف دا ویٹ گرون آل اوور دا ورلڈ از ٹریٹیکم ایسٹیوم وچ از آلسو کالڈ ایز بریڈ ویٹ، کہ ویٹ کی بھی جو ہے ٹریٹیکم کی جو جینس ہے اس کی بھی کیا ہے مختلف اسپیشیز ہیں، لیکن جو موسٹ کامنلی اسپیشیز ہے وہ کیا ہے، ٹریٹیکم ایسٹیوم ہے، جس کو بریڈ ویٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گندم جو روٹی والی گندم ہے اس کو بریڈ ویٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کامن ویٹ ہے، آپ لوگوں نے اکثر کہیں بھی ٹریولنگ کے دوران دیکھا ہوگا کہ اسی طرح سے جب یہ ارلی اپنے سیزن میں ہوتی ہے، گروئنگ سیزن میں ہوتی ہے تو اس طرح کی گرین ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ تو بالکل گولڈن سنہری سے دیکھ کر ہم پورے کھیت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لیوز ہیں جو اسکیل آپ لوگوں کو اسکیل لائک نظر آ رہے ہیں، اور اندر جو اس کا کرنل ہے یہ اس کے کیا ہوتے ہیں، یہ اس کی ییلڈ ہے، اس کے گرینز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جب اس کا فل پیک پہ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ اس کلر کی گولڈن کلر میں یہ ہو جاتی ہے۔ اب مورفالوجی یا اسٹرکچر آف ویٹ ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لیف کا جو ہے وہ مورفالوجی کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 حصوں میں، روٹ، سٹیم اور ہیڈ، ٹھیک ہے۔ روٹ جو ہے دیکھیں جو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں انڈر گراؤنڈ پارٹ آف روٹ ہے اس کا، تو اس کے بعد سٹیم ہے، سٹیم یہ ہالو ہوتی ہے، اندر سے یہ تقریباً خالی سی ہوتی ہے اور جوائنٹڈ ہوتی ہے، اس میں نوڈز اور انٹر نوڈز ہوتے ہیں۔ لیوز ہیں، لیوز اس کے اسکیل لائک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سب سے اوپر والا لیف ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے اس کو فلیگ لیف کہا جاتا ہے، یہ اسکیل لائک ہوتے ہیں۔ جو ہیڈ ہوتا ہے یہ پھر آگے ڈیوائڈ ہوتا ہے اس کے انفلوریسنس میں، اور اس پہ اسپائک ہے، یہ ہم ڈیٹیل انفلوریسنس میں اس کو پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل دیکھ لیں اسٹیم اس کی کیسی ہوتی ہے۔ دا اسٹاک از یوزلی ہالو جوائنٹڈ سلینڈریکل ود اباؤٹ 6 نوڈس اینڈ انٹر نوڈ۔ ہر جو اسٹاک ہے اس میں کیا ہوتا ہے، 6 نوڈ اور انٹر نوڈ ہوتے ہیں۔ دا اپر انٹر نوڈ بیئرنگ اے اسپائک اور آر کالڈ پیڈنکل۔ جو اپر انٹر نوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈنڈی سی ہوتی ہے جس کو پیڈنکل کہا جاتا ہے۔ لیف اس کا کیسے ہوتا ہے، a leaf sheet arises from each node are closed in about half of the length and split upper half۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسکیل لائک اس کا لیف ہوتا ہے، اور اس کا لیف نیچے سے بند ہوتا ہے پھر اوپر جا کے تھوڑا سا کھل جاتا ہے۔ the uppermost leaf in the plant is called flag leaf۔ at the junction of the leaf sheet and blade is a ligule and a pair of sharp curved auricles small in size and fringed with minute hair۔ کہ جب اس میں تھوڑا سا یہ ایریکلس اور چھوٹے سے ہیئر لائک اسٹرکچر بھی لیف کے مارجن میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی انفلوریسنس کیا ہوتی ہے، انفلوریسنس کیا ہوتی ہیں، جو کلیکشن آف ارینجمنٹ آف فلاورز ہوتے ہیں اس کو جو انفلوریسنس کہا جاتا ہے۔ انفلوریسنس آف ویٹ اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسپائک یا اسپکلٹ کہا جاتا ہے۔ اٹ از میڈ اپ آف سیپریٹ کلسٹر آف فلاورز سبسٹینڈیڈ بائی دا 2 گلیومس۔
ایچ اسپکلیٹ آف کامن بریڈ ویٹ ہیز 2 to 5 فلوریٹس. گلوم کیا ہوتا ہے؟ گلوم یہ بریکٹ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ہر جو انفلوریسنس ہوتی ہے اس کو نیچے سے اس نے کور کیا ہوتا ہے. بریکٹ لائک یہ اسٹرکچر ہوتا ہے، خود ہالو ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں وہ انفلوریسنس فلاور موجود ہوتے ہیں. ایچ اسپکلیٹ آف کامن بریڈ ویٹ ہیز 2 to 5 فلوریٹس. یہ اس کے جو فلاور بیئرنگ لیوز ہوتے ہیں ان کو فلوریٹس کہا جاتا ہے. اس میں 2 سے 5 ہوتے ہیں. ان اسپیکلیٹ 2 to 3 فلوریٹس آر اسٹیرائل. 2 سے 3 جو اسٹیرائل ہوتے ہیں، جبکہ جو باقی ہوتی ہیں 2 to 3 فرٹائل ہوتے ہیں. ان کی جو ہے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور یہی جو فلوریٹس ہوتے ہیں یہ آگے فردر کیا بنا دیتے ہیں؟ گرینز بناتے ہیں. فلوریٹس ان اسپکلیٹ آر انکلوزڈ بائی لیما اینڈ پیلیا. ٹھیک ہے، یہ جو فلوریٹس ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اسی طرح سے لیف لائک اسکیل لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں جن کو لیما اینڈ پیلیا کہا جاتا ہے. دا لیما اینڈ پیلیا یہ بھی کیا ہیں؟ یہ سیکشل آرگنز ہوتے ہیں کہ یہ فرٹیلائزیشن کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. تو انفلوریسنس کیا ہوتی ہے بیٹ کی؟ یہ اسپکلیٹ کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فلوریٹس جو ہیں 2 سے 5 ہوتے ہیں، جس میں سے 2 سے 3 جو ہیں وہ کیا اسٹیرائل ہوتی ہیں، باقی 2 سے 3 کیا ہوتی ہیں؟ وہ فرٹائل ہوتی ہیں. اور انہی فرٹائل جو اسپیکلیٹ ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے لیما اینڈ پیلیا ہوتا ہے اور یہ دونوں سیکشل آرگنز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں آپ نے وہ پیڈنکل یا پیڈیسل پڑھا تھا کہ ایک ڈنڈی جس سے یہ اٹیچ ہوتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ لیما اور پیلیا جو ہے یہ کیا ہے؟ ان فلوریٹس کو کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے. اب اسی کے اندر اینتھر اور اووری اور اینتھر بھی ہے. اووری جیسے آپ لوگوں نے نارمل اووریز کا پڑھا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پر یہ میں اس کو کلیئر کر کے دکھا دیتی ہوں. یہاں پر اووری کا جو یہ اووری ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسی طرح سے اسٹگما اسٹائل اور اس کا بیسل جو پورشن ہوتا ہے وہی ہے. اور اینتھر ہے، اینتھر کے جس طرح سے آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جو ہے اسٹیمن ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنڈی ہوتی ہے فیلامنٹ، اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اوپر اس طرح سے اینتھر ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ لیما اور اسی طرح سے یہ پیلیا. لیما اور پیلیا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ اسکیل لائک اسٹرکچر ہیں جو کہ کیا ہے؟ ان فرٹائل فلوریٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کارپل کا وہی ہے، کارپل میں کیا ہے؟ اسٹگما اسٹائل اور اووری. اور اووری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہی ایگ ہوتا ہے جس سے یہ اینتھر جو ہے اسٹیمن سے یہ اینتھر پولن نکل کے اس ایگ کو کیا کریں گے؟ فرٹیلائز کریں گے. اور اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ صرف 2 سے 3 جو ہے فلوریٹس وہ فرٹائل ہوں گے اور وہیں 2 سے 3 کیا کرتے ہیں؟ گرینز بناتے ہیں. یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی انفلوریسنس ہے. اس کے بعد نیکسٹ اس میں بھی آپ کو اسی طرح سے پیڈیسل ہے. گلیوم میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ بریکٹ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ یہ بھی کیا کہ اس کا بھی پروڈکشن ہی اس کا فنکشن ہوتا ہے. لیما اور پیلیا یہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. آن کیا ہے؟ آن بھی یہ لمبے سے ہیئر لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لی وہ ہم لوگ سے لگ بھی رہے ہوتے ہیں ہاتھ پہ، تو اسے آن کہا جاتا ہے. لمبے اسٹیرائل سے ہیئر لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں، اوپر کی طرف یہ ہوتے ہیں. کلٹیویشن پیریڈ کیا ہوتا ہے اس کا گندم کا؟ دا کلٹیویشن پیریڈ ان دا پنجاب اسٹارٹ فرام 15 نومبر اینڈ ایکسٹینڈیڈ 13 دسمبر. ٹھیک ہے، 15 نومبر سے 13 دسمبر تک اس کا کلٹیویشن پیریڈ ہوتا ہے. یہ ٹائم پیریڈ اس کے کلٹیویشن کے لیے فیوریبل ہوتا ہے. بلیو سلور اینڈ فیصل آباد 85 یہ اس کی مختلف ورائٹیز ہیں. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے کہ ویٹ کی ورائٹیز کون سی ہوتے ہیں. دیز آر دا لیٹ ورائٹیز اینڈ کوڈ بی کلٹیویٹڈ اپ ٹو 30 دسمبر. ٹھیک ہے، اس کو یہ 2 ورائٹیز جو ہیں یہ 30 دسمبر تک بھی ان کے لیے کنڈیشن فیوریبل ہوتی ہے. اینڈ ادر ورائٹیز آر ارلی. ٹھیک ہے، جو ارلی ورائٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صرف 15 دسمبر تک ہی کلٹیویٹ کی جا سکتی ہے. اینڈ ہارویسٹنگ پیریڈ اسٹارٹ ان دا بگننگ آف دا سمر سیزن. اور سمر سیزن میں جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے اور یہ گندم کی فصل اچھی طرح سے پک جاتی ہے تو سمر سیزن میں ان کا ہارویسٹنگ پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نیوٹریشن کمپوزیشن. یہ گندم جو ہے اس میں کون کون سے نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں؟ ویٹ گرینز ہیو، کیونکہ ہم نے اس میں ویٹ میں کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. 70% کاربوہائیڈریٹ، 12% اس میں پروٹین ہوتی ہے، 2% فیٹ اینڈ منرلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ویٹ گرینز کے کیا ہے؟ ویٹ گرینز کی نیوٹریشن کمپوزیشن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹس پائی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے پروسیس آف فرٹیلائزیشن. جیسے میں نے پیچھے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ انفلوریسنس میں جو فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سے 3 فلوریٹس کے درمیان ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اینتھر سے پولنز نکل کے کیا کرتے ہیں؟ اووری میں موجود
کارپل کے اندر جو اووری ہوتے ہیں وہ اس میں موجود جو ایگ ہوتا ہے اس کو فرٹیلائز کرتے ہیں۔ اب اس کیس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسی ایک ہی انفلوریسنس کے اینتھر میں سے جو اسٹیمنز میں سے جو پولنز نکلیں گے وہ اسی ہی انفلوریسنس کے کارپل میں موجود ایگ کو کیا کرے گا، فرٹیلائز کرے گا، تو اس کو سیلف پولینیشن کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی اور انفلوریسنس کا جو پولن گرین ہے وہ آ کے فرٹیلائز کرے گا دوسری کسی اووری میں موجود ایگ کو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسے کراس پولینیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فرٹیلائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ڈیورنگ دا فرٹیلائزیشن پروسیس دا نیڈیولز لوکیٹڈ آن دا بیس آف اووری پش دا لیما اینڈ پیلیا اپارٹ، ٹھیک ہے۔ اووری اس طرح سے ایکسٹینڈ کرتی ہے کہ لیما اور پیلیا جو اس کے پروٹیکٹیو اسٹرکچر ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ دس پروسیس از کمپلیٹڈ ان 5 منٹس۔ ڈیورنگ دا سیم ٹائم دا فلامنٹ آف دا اسٹیمنز elongates اینڈ اسٹرانگلی اینڈ فورس دا اینتھر آؤٹ آف دا فلورٹ۔ اب جو ہے اینتھر ہے اس میں سے پولن گرینز نکلنا شروع ہوں گے اور جو اووری ہے اس سے لیما اور پیلیا جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے۔ Simultaneously, stigmas quickly curve away from each other and spread out. Pollen released from anther during this process falls within the same floret and result in the pollination of the stigma and fertilization occur. ٹھیک ہے، اب جو کیا ہے اینتھر میں سے پولن گرینز نکلیں گے اور وہ ٹریول کریں گے اسٹگما سے کہاں پر، اسٹائل اور پھر اووری تک پہنچیں گے اور وہاں پر موجود ایگو کو فرٹیلائز کریں گے۔ Pollen released from anther during this process falls within the same floret. اب کیونکہ وہ اسی فلورٹ میں جا رہے ہیں تو and result in the pollination of the stigma and fertilization، تو اس کو کیا کہیں گے ہم، سیلف پولینیشن، کیونکہ اسی ایک ہی انفلوریسنس کا پولن گرین بھی ہے اور اسی کا ایگ بھی ہے۔ Pollen may be shed outside the florets and may be effective in cross pollination which is essential step for getting hybrid wheat. ٹھیک ہے، تو ویٹ میں ہیبریڈائزیشن کے لیے کیا ہوتا ہے، کراس پولینیشن ضروری ہوتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پھول کے یا ایک انفلوریسنس کے جو پولن گرینز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے پھول کے ایگ کو فرٹیلائز کرتے ہیں۔ Step for getting when the nodules loses their trajectory, the floret closes and flower will become complete. نیکسٹ اس کا آگے اس کی جو ہیڈنگ ہے آپ کے اس میں وہ ہے ورائٹیز کیا ہے کہ ویٹ کی کون کون سی ورائٹیز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور مینلی جو ہے ہمارے پنجاب میں اس کی کون کون سی ورائٹیز ہیں۔ ویٹ از میجر اسٹیپل فوڈ ان پاکستان، سو لاٹ آف امپورٹنس از گیون فار امپروونگ ویریس ورائٹیز آف ویٹ، کیونکہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگائی جانے والی اور سب سے زیادہ کھائی جانے والی فصل ہے، تو اسے پر بہت زیادہ کیا ہے ریسرچ ورک ہوا ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ورائٹیز، تو اس مختلف قسم کی ورائٹیز کو کیا ہے ایکسپیریمنٹلی جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا ہے، ییلڈ کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے، کوانٹٹی کے لحاظ سے، ٹائم کلٹیویشن پیریڈ کے لحاظ سے، تو سیزن کے لحاظ سے، تاکہ آپ جو ہے بیسٹ سے بیسٹ ورائٹی اور بیسٹ سے ورائٹی جو ہے اپنے فیوریبل انوائرمنٹ میں اور فیوریبل لوکیشن پہ کیا ہے اس سے زیادہ ییلڈ لی جا سکے۔ تو پنجاب کے جو انوائرمنٹ کے مطابق اور پنجاب کی جو کلٹیویشن پیریڈ ہے اس کے مطابق جو ہے جو مین ورائٹیز یہاں پر جو ہے بیسٹ ییلڈ دیتے ہیں وہ کون سی ہیں، پاک 81، یہ مختلف ویٹ کے نیم ہیں، مختلف ورائٹیز کے نیم ہیں، کوہ نور، بلیو سلور ہے یہ، ٹھیک ہے، فیصل آباد 81، پنجاب 83 اینڈ پنجاب 85، یہ 6 قسم کے مختلف پنجاب میں جو بہت زیادہ اس طرح کلٹیویٹ کی جاتی ہیں یہ وہ ورائٹیز ہیں۔ امپورٹنٹ کریکٹرز آف ورائٹیز، اب کیا ہے کہ ورائٹیز کے اندر یا ویٹ کے اندر کون سے کریکٹرز کو دیکھا جاتا ہے تاکہ اسے جو ہے کسی خاص لوکیشن پہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے کون سے کریکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے، نمبر 1 ہے نمبر آف گرینز، دیر آر ڈفرینٹ ورائٹیز ان وچ 3 گرینز آر پروڈیوس ان اسپیکلیٹ وچ آر پریفریبل دین ادرس۔ میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ 2 سے 5 جو ہیں اس میں فلورٹس ہوتے ہیں انفلوریسنس میں، جس میں سے صرف 2 یا 3 فلورٹس جو ہیں وہ فرٹیلائز ہوتی ہیں اور وہ گرینز بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر آف گرینز دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسپیکلیٹ میں ایک انفلوریسنس میں 3 گرینز ہونے چاہیے میکسیمم، تو وہ پریفریبل ہوتے ہیں۔ لینتھ آف دا اسپائک، اف دا اسپائک از لانگ there are more grains per spiklet and grains are also large, these varieties will be more producing and have more yield than the other varieties کے length of spike بھی زیادہ ہونی چاہیے۔
अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़, दीज वैरायटीज़ आर प्रेफरेबल ओवर लेट मैच्योरिंग वैरायटीज़ के बहुत कम टाइम इन्हें अपनी मैच्योरिटी के लिए चाहिए होता है। सेंसिटिविटी, द वैरायटीज़ विच आर ससेप्टेबल डिजीज़ एंड सेंसिटिव टू लेगिंग। लेगिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कि जैसे ही विंड होती है, हवा होती है, तो वो ज़मीन पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पूरी की पूरी फसलें जो हैं वो बिछी हुई होती हैं। तो ऐसी वैरायटीज़ जो कि बीमारी को ज़्यादा ससेप्टेबल हो या बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो कि जैसे हवा चले और वो टूट के गिर जाएँ, तो इनसे अवॉइड किया जाता है। रेजिस्टेंट टू डिजीज़ वैरायटीज़, रेजिस्टेंट टू वेरियस डिजीज़। कौन सी डिजीज़ है? जैसे कि रस्ट है, स्मट है, बंट है, वीट है, प्रेफर्ड ओवर नॉन रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के। ऐसी जो हैं वैरायटीज़ को ज़्यादातर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि रेजिस्टेंट होती हैं मुख्तलिफ डिजीज़ को। यूजेस क्या है? वीट कैसे इस्तेमाल की जाती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ये बिल्कुल कॉमन है हमारी डेली यूज़ में। आप देख लें वीट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। हमारे फ्लोर में गंदम रोटी बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पूरी चीज़ें हैं, दलिए वगैरह, जिसमें ये गंदम को इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेक्टीज़ हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसकी फर्मेंटेशन भी की जाती है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जिसमें इथेनॉल या अल्कोहल इसमें इंट्रोड्यूस करवा के इसे बायोफ्यूल या मुख्तलिफ़ किस्म की इससे जो है चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। वीट इज़ कंज्यूम फॉर ब्रेड मेकिंग थ्रू आउट द पाकिस्तान। और उसमें इसका मेन पर्पज़ क्या है? ब्रेड मेकिंग। मेन पर्पज़ क्या है? रोटी बनाना। मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वीट फ्लो इज़ द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूटेन which on one hand make the flour sticky with water to form dough and is used for making bread because when the dough is flattened it doesn't break। ठीक है। इसमें क्या है कि इसका जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है, जो इसके यूज़ के लिए, इसकी यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है ग्लूटेन। ये केमिकल है जिसकी वजह से क्या है, वीट में फ़्लो आता है, जिसकी वजह से जिसे आटा जब हम गूंथते हैं तो हम कहते हैं कि आटा जिससे हम रोटी बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ शेप्स में इसके अंदर फ़्लो होता है। इसके अंदर जो है वो किसकी वजह से होता है? वो ग्लूटेन की वजह से होता है। इट हैज़ आल्सो अ प्रॉपर्टी टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वीट कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। और ये फिर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, ताकि जब फर्मेंट किया जाता है आटे को मुख्तलिफ ब्रेड बनाने के लिए या डो बनाने के लिए, पिज़्ज़ा वगैरह की बेकरीज़ में, तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि वीट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करे। It has also a property to absorb carbon dioxide. So when dough is fermented with yeast, it absorbs carbon dioxide. So the bread which is made by this fermented dough become highly soft and porous। ठीक है। तो इसी वीट के फर्मेंटेड वीट से जो ब्रेड बनाई जाती है वो सॉफ्ट भी होती है और वो पोरस भी होती है। थैंक यू स्टूडेंट। आज हमने अपने सीरियल का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है जिसे ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, वीट के ये क्या है, किस तरह से कल्टीवेट की जाती है। ये मेजर सीरियल में से है और इसकी जो है कल्टीवेशन पीरियड, इसका फर्टिलाइजेशन, इसकी स्टेम, इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह हम लोगों ने देखे हैं, इसकी यूटिलाइजेशन, इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़। थैंक यू स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।